کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہے. معافی مانگ لو یا بدلہ لے لو، لیکن دل میں دشمنی کسی کی مت پالو، کسی کی مت پالو. تیسرے نمبر پر ایک ایسا شرابی جو عادی ہو، یعنی شراب کا ایڈکٹ ہو، روزانہ شراب پیتا ہو، اس کی بھی شب برات میں بخشش اور مغفرت نہیں ہے. اس میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف وہ شرابی نہیں کہ جو عادی ہو، جو وہ شرابی جو کبھی کبھی بھی پی لیتا ہے، جیسا ہفتے میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ، تو اس کے اس گناہ کو نہیں چھوڑنے کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوگی. اب وہ چھوڑ دے گا تو بخشش ہو جائے گی، لیکن تم نے شراب کیوں نہیں چھوڑی؟ شب برات آ گئی اور تم شراب نہیں چھوڑتے ہو، تو اس عمل کی وجہ سے اب شرابی کی بخشش اور مغفرت نہیں ہے. چوتھے نمبر پر قطع تعلقی کرنے والوں کی بخشش نہیں ہے. یعنی مسلمانوں ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا کہ یہ بھائی وہ بھائی سے روٹھا رہے، بات بند، سلام کلام بند، دشمنی بہت زیادہ. تو یہ عمومی طور پر یعنی عام لیول میں، لوکل لیول پر اللہ کو منظور نہیں ہے، تو خاندانی دشمنی تو اللہ کو بالکل بھی منظور نہیں ہے. جیسے ایک بستی میں 80 گھر ہیں، تو وہ 80 گھر اللہ چاہتا ہے یہ سب مل کے رہے، اور 80 گھر جو ایک ایک گھر ہے، ایک ایک گھر کے اندر کے لوگ بھی آپس میں مل کے رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ 80 گھر سب آپس میں مل کے رہے، اور ان گھروں کے اندر کے جو گھر والے ہیں یہ بھی ایک دوسرے سے مل کے رہے، تو قطع تعلق ہی اسے کہتے ہیں. لیکن آج کا زمانہ عمومی طور پر اگر ہم لوکل لیول پر اگر نظر دوڑائیں گے نا، تو آج مسلمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں. عمومی طور پر ایک لوکل نظر آپ دوڑائیے، سروے کیجئے، تو وہ محبتیں جو اس زمانے میں مسلمانوں میں خود آپس میں تھی، آج وہ نہیں ہے. بیٹا تم آگے آ جاؤ، جوان ہے، اب تمہارے لیے ایک اور کچھ بنانا پڑے گا وہاں پہ، بادشاہ سلامت کی کرسی. تو قطع تعلقی کرنے والے جو لوگ ہیں آج زیادہ ہیں. اور قطع رحمی، قطع رحم کہتے ہیں رشتے. اللہ نے فرمایا کہ رحمان سے میں نے رحم کو پیدا کیا، یعنی میرا نام رحمان ہے، میرے نام میں سے میں نے رشتے کو نکالا. یعنی کتنی محبت کرتے، جیسے آدم کی پسلی سے اللہ نے حوا کو نکالا ہے نا. تو اسی لیے تو مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے کشش اللہ نے چھپا کر رکھی، ایک دوسرے کی محبت، کیونکہ یہ ایک جن سے دوسری جن سے نکلی ہے. تو اللہ نے اپنے نام میں سے رشتے کو نکالا. جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو دنیا میں پیدا کرتی ہے، اللہ کے نام نے رشتے کو پیدا کیا ہے. رحم یعنی رشتے. جو شخص رشتوں کو نبھائے گا وہ رحمان کے قریب جائے گا، اللہ کے قریب جائے گا. جو رشتوں کو نہیں نبھائے گا وہ آٹومیٹک اللہ سے دور ہو جائے گا. اور رشتے، پڑوسی پڑوسی کا رشتہ، مسلمان مسلمان کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، ساس بہو کا رشتہ، بہو ساس کا رشتہ، یہ رشتے ہیں آپس میں. اگر ہم کہیں فیل ہو رہے ہیں تو ان رشتوں کے معاملے میں فیل ہو رہے ہیں، اور جو اصل رشتے ہم کہتے ہیں نا وہ معاملے میں بھی ہم فیل ہیں. آج رشتے کے معاملے میں مومن برادری کی بچی ہے، معلوم پڑا تو رشتہ کینسل. نہیں بھائی، وہ برادری نیچے کی برادری ہے، نام ہے مومن، اور ہم نے اس برادری کو نیچے والی برادری بنا دیا. بھائی مومن برادری تو خدا کی قسم سب سے اوپر رہنا چاہیے تھا. مومن برادری تو سیدوں سے اوپر ہونا چاہیے تھا اس برادری کو، مومن یعنی ایمان والی. لیکن آج ہم نے مومن برادری کو بہت نیچے سوچا اور سمجھا اور لا کر رکھا ہے. جیسے شاہ اور فقیر لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہم نے مومن برادری کو وہیں پر لا کر کھڑا کیا ہے. مومن برادری سے اوپر بہت ساری برادریاں، قریشی برادری اوپر کر دی، چودھری، باغبان، پٹھان، شیخ، سید، یہ سب اوپر.
اور جیسے ہی معلوم پڑا کہ مومن برادری کی بچی ہے، رشتہ کینسل۔ کیوں بھائی؟ مومن برادری کی بچی ہے تو کیا وہ کسی کے گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں ہے؟ کیا وہ کافر بن چکی ہے؟ کیا وہ فاحشہ بن چکی ہے؟ کیوں کوئی اس مومن برادری کی بچی کو اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا؟ یا برادری کا نام بدل دو۔ مجھے تو، میں نے یہ ناندیڑ میں ہی سسٹم دیکھو، اس سے پہلے میں جہاں اورنگ آباد میں تھا وہاں پر یہ مومن برادری کا سسٹم نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ مومن برادری اعلیٰ، افضل، اکمل، احسن، وی آئی پی لوگ سمجھتے ہیں مومن برادری۔ لیکن جب میں لوگوں سے ملا اور لوگوں کی ذہنیت مجھے پتہ چلی ہے تو مومن برادری کو تو لوگ شاہ اور فقیر کی کیٹیگری میں گنتے ہیں۔ تو یہ جو کاسٹزم ہے، یہ چیزیں غیر مسلموں کو بدنام کری ہے اور مسلمانوں کو بھی بدنام کرتی ہے۔ جیسے برہمن اور دلت ایک نہیں ہو سکتے، اسی لیے تو بیچارے دلت مسلمانوں سے قریب ہوتے ہیں، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی کی لوگ۔ لیکن اگر یہ اسلام میں ہو، اگر انہیں پتہ چل جائے تو وہ یہ کہیں گے پھر تو ہندو اور مسلم مذہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں سب برابر ہے، ذات پات، اونچ نیچ کچھ نہیں ہے، چھوت اچھوت والا معاملہ اسلام میں نہیں ہے۔ ہم فخر سے کہتے ہیں نا، لیکن آج کہہ سکتے کیا؟ آپ بتاؤ کون کہنے کے لیے تیار ہے کہ ہم چھوت اچھوت اور ذات پات کو مانتے نہیں ہیں؟ اگر مرد ماننے کے لیے تیار ہے نا تو اس کی گھر پر چلتی نہیں ہے۔ اگر ایک بہو چودھری کی ہے تو ساری بہو چودھری کی آئے گی، شیخ کی آئے گی، پٹھان کی آئے گی، اور ساری بہویں، ان میں مومن برادری والی بہو نہیں آ سکتی۔ یہ جو سوچ ہے، یہ ہم نے اس سوچ کو بدلنا ضروری ہے۔ اگر ان حالتوں میں بھی ہم نہیں بدلے تو پھر ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی کہ کیسے یہ لوگ تھے 2022 کے لوگ کہ اتنا امت مسلمہ پریشان حال تھی، اسلام مٹ رہا تھا اور شریعت محمدیہ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور اس زمانے کے مسلمان کیسے مسلمان تھے کہ یہ ذات پات میں بلیف کرتے تھے؟ کیسے وہ لوگ ہو گئے؟ ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ وہ کہے گی جو 2050 اور 60 میں ہمارے بچے، ہماری نسل آئے گی نا اسی ناندیڑ میں، تو وہ یہ ضرور کہے گی کہ 2022 کے مسلمانوں نے حق ادا نہیں کیا مسلمان ہونے کا۔ یہ ان چیزوں کی وجہ سے، ان چکروں کی وجہ سے۔ تو چوتھی چیز قطع تعلق، یہ اس آدمی کی شب برات میں بخشش نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے۔ رشتہ داری کو توڑنے والے، آج کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 10 سال سے بات نہیں کی ہے۔ میں سگے بھائی اور بہن کو جانتا ہوں کہ جن کی 10 سالوں سے بات نہیں ہوئی، بات چیت بند ہے، معمولی بات پر